بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی وفات کو عرصہ دراز تک کیوں چھپا کے رکھا۔ آپ علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا وہ کتنا بڑا اور اس پر کتنے لوگ آ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس جس جگہ پر بنائی اس جگہ کو کیوں چنا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، جو ہیں وہ مستند ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر میں محتاج بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا میں ایک بار، سورۃ الصاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورۃ النمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور بے پناہ فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ کر دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بماطور تاوان مدی کو دے دیا جائے۔ فراقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو واپس والد محترم کے دربار میں حاضر کر دیا۔ گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام نے بکریوں کو کھیت والے کو تو دے دی تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت کی زمین بکری والے کو سپرد کر دی کہ وہ کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں لائے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے اور بکریاں بکری والے کو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ دنیا کی ہر شے آپ کے ماتحت اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی آوری کے لیے تیار رہتے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں
مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں تیز رفتار سے ادھر لے جاتی، اور 1 مہینہ جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی 1 منزل طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینہ کی مسافت دوپہر تک سے رات تک ہو جاتی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن ہوتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو ہوا اٹھا کر جہاں آپ کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی آپ کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی اور ہیرے نکال لاتے۔ آپ علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سرکشی کرتا تو حضرت سلمان علیہ السلام اس کو جگڑ دیتے اور سزا دیتے۔ معزز ناظرین، جو جن آپ علیہ السلام کے فرما بدار اور تابع تھے وہ 2 طرح کے تھے، ایک اہل ایمان اور دوسرے کافر، اور کافر کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا حکم تو مانتے، لیکن ان سے نقصان کا اندیشہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی۔ یہ موت تو مقرر وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری نہ ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت تعمیر ہوتی رہی۔ ناظرین، جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا اگر جنات کو علم ہو جاتا تو وہ کام وہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے باوجود آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور عمارت تکمیل نہ ہو سکی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میری موت کا علم جنوں کی جماعت پر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبوں میں علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ٹھہر جائے۔ اور یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عبادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کام میں مصروف رہے کہ آپ علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ 1 ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حکم الہی نے آپ کے عصا کو دمک نے کھا لیا
اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ پھر جب ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جن کو اس کی موت دیمک نے بتائی جو اس کو عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔